الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، نت نئے نغمے سیکھے دنیا کے خود اپنا ترانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کے میناروں سے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کی نیک گھڑیاں، نیک شہادتیں اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اور فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کر رہی ہے کس طرح اپنے بندوں کو معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نماز کے اوپر چند گزارشات، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کو عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری عبادات زمین کے اوپر نازل ہوئیں، لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امت کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میری امت کو من و سلوہ پکا پکایا ملتا، اور میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہذا اپنے اللہ کے حضور واپس جائیں اور اس کے اندر کچھ تخفیف کروائیں، کچھ کمی کروائیں۔ واپس کے 5 نمازیں کم ہوں گی، پھر واپس بھیجا 5 نمازیں کم ہوگی، کرتے کرتے 5 نمازیں بچی، اور اللہ فرمانے لگے کہ محبوب ہم اپنے کلمات چینج نہیں کرتے، ہم اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں رب 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے محترم ناظرین کہ اس اللہ نے ہمیں بخشش کے لیے نمازیں اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز۔ جب اللہ کے محبوب نے صحابہ کے حضور پیش ہوئے اور نمازیں پیش کی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ ایک بار نماز کا حکم فرما دیتے تو اللہ کا حکم ماننا ہمارے اوپر فرض عین ہو جاتا، لیکن کم و بیش اللہ رب العزت نے 750 مرتبہ نماز کا حکم عطا فرمایا۔ میرے بندو نماز قائم کرو، میرے بندو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی۔ ان الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے منکرات سے اور بے حیائی سے،
میرے بھائیوں، نماز کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ پھر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر رزق کی تنگی ختم کر دی جائے، جس کے لیے انسان مارا پھرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دھکے کھاتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں غائب سے رزق دوں گا، وہاں سے عطا کروں گا جہاں بندے کا گمان نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ نماز کے اوپر رزق کی تنگی ختم ہو گئی۔ دوسرا، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر کے اندر ہم پاس ہو گئے تو باقی کسی جگہ کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں۔ فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے، دوسرا انعام قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا انعام پل صراط، 500 سال اترائی، 500 چڑھائی اور 500 اموار، سر کے بال سے پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز۔ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ ان نمازوں کی برکت سے بجلی کی چمک کی طرح سے اس کو پار کر دیں گے۔ اور چوتھا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، وہ براہ راست جنت میں داخل ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اور اعلان کرتا پھرے گا، ہائے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، اللہ اکبر، وہ پریشانی کا عالم اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہم سب کو نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اور نمازوں کی برکت سے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ بندے کے نماز کے عمل کو چیک کرو، اگر نماز اچھی اور پوری ہے تو باقی کسی عمل کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح عقل مند انسان، اب چاول کی دیگ پکی ہے تو وہ ایک دانہ چاول کا چیک نہیں کرتا، بلکہ اوپر سے چند دانے نکال کر ان کو چیک کرتا ہے۔ اگر وہ کچے ہیں تو پوری دیگ کا فیصلہ ہو گیا یہ کچی ہے ابھی تک، اگر وہ پکے ہیں تو پوری دیگ کا فیصلہ ہو گیا یہ پک گئی ہے۔ تو اسی طرح نماز کے عمل کو جب نکالا جائے گا، نماز اچھی اور پوری نکل آئی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے باقی کسی عمل کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے اوپر بے شمار فضائل ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں نظر آتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں، بڑا لمبا قیام کرتے ہیں، بسا اوقات پاؤں کے اندر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے محبوب، آپ تو بخشا انسان ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ، کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر، جن کے لیے جنت بنائی، سجائی، سواری اور دنیا کا نظام جن کے لیے قائم کیا، وہ تو سجدے کے اندر ہیں، کبھی رکوع میں اور کبھی قیام میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ سارے فائدے، یہ سارے فضائل، یہ ساری برکات ایک طرف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے 95% سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی نماز چھوڑ گئے۔ کسی کا کیا شکوہ کرنا ہے؟ جس امت نے پوری دنیا کے انسانوں کی رہبری کا علم اٹھانا تھا، آج وہ خود راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ تو اللہ اکبر، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ وہ اس پر شکر ادا کریں۔ جو کمی پیشی ہے، رمضان کی نیک گھڑیاں، نیک شہادتیں اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں، اس کے اندر ہم واپس آ جائیں، اپنے اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے آئندہ کے لیے یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی میدان ایسا نظر نہیں آیا جہاں اپنی امت کو بھول گئے ہوں، اور آج امت نے اپنے نبی کی اداؤں کو بلا دیا، اپنے نبی کی وفاؤں کو بلا دیا۔ جو نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس پر استغفار کرنی ہے اس رمضان کے اندر، اور باقی پورا سال ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔